ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم اس سماجی تانے بانے کی طرف بات کرنا چاہتے ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ منتشر ہو رہا ہے، بکھرتا چلا جا رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو بہت ہی تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر انسان صرف اپنے میں مگن ہے، آپا دھاپی کا دور ہے، صرف اپنا اپنی فکر، جبکہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک سماجی مخلوق ہے، وہ ایک سماج میں رہتا ہے، اسے مل جل کے رہنا ہے، اسے سب کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم ساتھ ساتھ رہیں گے، اگر ہم مل جل کے رہیں گے، اگر ہم آس پاس کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، ملنا جلنا رکھیں گے، یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ سوسائٹی کے حق میں تو ہے، لیکن خود ہمارے حق میں بہتر ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اسے ہزاروں بیماریاں گھیرتی ہیں، بہت بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اسے مل جل کے رہنا چاہیے، اسے دوست احباب بنانے چاہیے، اسے اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے قریب ترین رشتہ داریوں میں اور اپنی دور کی رشتہ داریوں میں سب سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، سب کے یہاں آنا جانا چاہیے۔ اب آپ بتائیے، اپارٹمنٹ جو کلچر ہو گیا، ہم جس جگہ رہتے ہیں، ہم سوسائٹی میں جہاں رہتے ہیں، ہم اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ 3-4 گھر کے بعد کون رہ رہا ہے، یا اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں 203 میں فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ 303 اور 403 میں کون رہ رہا ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اس سے یہ تو بہت ہی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق اسی سے ہوتا ہے کہ جانور صرف اپنا اپنا سوچتا ہے، لیکن انسان اگر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون ہے، ہمارے دائیں کون ہے، ہمارے بائیں کون ہے، ہمارے نیچے کون رہ رہا ہے، ہمیں ان کی ڈیٹیل اور ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ملنا جلنا ہونا چاہیے، تہوار فیسٹیول پہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چاہیے، اور دوسروں کے یہاں جانا، دوسروں کو اپنے یہاں بلانا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی کتنی بڑی صفت ہے نا؟ کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور آج یہ ہو گیا کہ اب مہمان انسان کو برے لگنے لگے، گیسٹ آ جائیں تو انسان گھر کے لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، گھر کے لوگوں کو عجیب عجیب ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیے، رزق میں جو برکت ہوتی ہے وہ مہمان کے آنے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ملنا جلنا آپس میں، ہر چیز دیکھیے، ہمیں 40 گھروں کی ذمہ داری ہمیں دی گئی کہ 40 گھروں کی خبر گیری کیجیے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیں آس پاس کے 40 گھروں کا پتہ ہونا چاہیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور مہمان آئے تو اس بہت ہی خوش آمدید ہمیں کہنا چاہیے، بہت ہی ویلکم کرنا چاہیے، اس سے کہ مہمان کا آنا ہمارے لیے انتہائی خیر و برکت کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کسی شاعر نے کہا، اللہ میرے رزق سے برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کے سماج اور اس میں ایک بڑا رول ہے موبائل کا۔ دیکھیے، لوگ موبائل میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ اگر گھر میں 6-7 آدمی ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل میں، گھر کے لوگوں کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، یعنی بچوں کا والدین کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، اگر دادا دادی ہیں تو ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ سماجی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے میڈیکل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ جب انسان کو ساتھ نہیں ملتا، جب اس کے دوست احباب نہیں ہیں، جب وہ کسی سے ملنے جلنے نہیں جاتا، جب وہ الگ تھلگ پڑ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب وہ الگ تھلگ پڑ گیا تو پھر اس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ڈپریشن سب سے بڑی چیز، اسٹریس، ڈپریشن، اور پھر سوسائیڈل ٹینڈنسیز تک بات پہنچتی ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں، ان سب کا ایک بہت ہی واحد علاج ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں، سوشل انٹریکشن بڑھائیں۔ اب دیکھیے، نماز ہے 5 وقت کی، اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جی نہیں، آپ کو ایک جگہ جمع کیا مسجد میں، سب لوگ ایک جگہ آئیں۔ روزہ یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں رکھیں، ورنہ یہ ہو سکتا تھا، کہہ دیا جاتا کہ 12 مہینے میں جس کو جب سہولیت ہے، اسٹوڈنٹس اپنے حساب سے، تاجر اپنے حساب سے، دوسرے لوگ اپنے حساب سے، بلکہ ایسا نہیں کہا، سب ایک ساتھ رکھیں۔ حج آپ کو کرنا ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا ہے۔ یہ ہماری عبادات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں مل جل کے کتنی 5 وقت کی نماز تو ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہم آپس میں مل جل کے رہیں۔ اگر مسجد میں کوئی دوسرا محلے کا شخص نہیں آئے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے، کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ یہ جو سماجی تانا بانا تھا، جس میں لوگ جڑے ہوئے ہوتے تھے، جس میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے تھے، اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑوس میں کون بیمار ہے، جبکہ آپ سمجھیے کہ تیمارداری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے کسی کی تیمارداری کرنا، لیکن اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض جگہ تو اس قدر افسوسناک صورتحال ہو رہی ہے کہ اپارٹمنٹ کے اندر نیچے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اور اوپر کے فلور کے اندر کوئی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ڈیک بجا رہا ہے۔ اب بتائیے، ہم انسان ہیں کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہو گئے؟ یہ ساری کی ساری پریشانیاں پیدا اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی سماجی تانے بانے کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اس کو ہم سنبھال نہیں رہے۔ اور یاد رکھیے کہ
بیفور اٹ از ٹو لیٹ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ پورا کا پورا سماج جو ہے یہ بکھر جائے گا، یہ منتشر ہو جائے گا۔ اور اگر سماج منتشر ہو گیا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اگر خوشگوار اچھی زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم ہنستی کھیلتی زندگی چاہتے ہیں، تو یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے اعزا اقربا، رشتہ دار، بھائی بہن، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، پڑوسی، اپنے کلیگس، ان سب سے اپنا سوشل انٹریکشن بڑھائیں، آنا جانا رکھیں، ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کی خیریت لیں، تہواروں کے موقع کے اوپر، فیسٹیولس کے موقع پر ایک دوسرے کے یہاں اپنا آنا جانا، دوسروں کو اپنے یہاں بلانا، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یاد رکھیے ہم کسی بھی مہذب سماج کا حصہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ جتنے لوگ گھر کے بڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سمت میں بہت جاگروک بنائیں، انہیں حساس بنائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں اپنے دوست احباب کے یہاں لے کے جائیں، اپنے دوست احباب کو بلائیں، رشتہ داروں میں لے کے جائیں اور رشتہ داروں کو بلائیں۔ یہ بچے جب تک اس تانے بانے میں نہیں بندھیں گے، اس سماجی بندھنوں میں نہیں بندھیں گے، تو بہت سی چیزیں زندگی میں ان کی خالی رہ جائیں گی۔ بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ، کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی جو ہم انسانوں سے سیکھتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے مل جل کے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ نئی نسل کو، بچوں کو خاص طور سے آپ اس طرف توجہ دیجیے اور انہیں ایک حساس سماجی مخلوق بنائیے۔ دیکھیے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں بہت، یعنی ملتے جلتے نہیں ہیں، کسی سے ملتا جل، لیکن چونکہ وہ اپنی کمی کو سمجھتے ہیں اس لیے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جیسے بڑے وہ ایکسٹروورٹ ہیں، بہت لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح کا فریب ہے اپنے آپ میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیے آپ کے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ ہزاروں فالوور ہوں، لیکن آپ اپنے پڑوس کے لوگوں کو نہ جانیں، کیا فائدہ اس کا؟ ایسی زندگی سے فائدہ ہی کیا ہے کہ باہر کے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ ملک کے باہر اور دوسرے شہروں کے آپ کے فالوورس ہیں یوٹیوب پر، انسٹاگرام کے اوپر، اور آپ کے پڑوسی کو آپ سے فائدہ ہی نہیں، آپ کے محلے کے لوگوں سے آپ کو فائدہ نہیں، وہ آپ کو جانتے ہی نہیں۔ پلیز اس دھوکے کی زندگی سے باہر آئیے اور اپنے سوشل انٹریکشن کو، اپنے سماجی تانے بانے کو بہت مضبوط بنائیے۔ بہت شکریہ۔